بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس 360. میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز. پنک T20 انٹرنیشنل کا تو فیصلہ ہو گیا اور جنوبی افریقہ نے پاکستان کو بڑے ہی زبردست انداز میں شکست دی اور پاکستان کی ٹیم کچھ خاص لگا نہیں کہ میچ کے اندر ہے. اگر آپ بولنگ کی بھی بات کر لیں، اور ایک اور اس میں بڑا آج اہم پوائنٹ ہے کہ فہیم اشرف کی جو بولنگ ہے اس کا کیا کرنا ہے. اب یہ سوال جو ہے میں نہیں پوچھ رہا، یہ اور بھی بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں. تو اور پھر یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ بھانپ لیا تھا کہ ریزا ہینڈرکس جس طریقے سے کھیل رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا چینج کر سکتے تھے کیا، سپن کے ساتھ ہی شروع کر لیتے. لیکن جس طریقے سے شروع کے اوورز میں مار پڑنا شروع ہوئی اور اس کے بعد 10 کے اوپر کے رن ریٹ سے جنوبی افریقہ کھیل رہی تھی، تب بھی کچھ پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ پنڈی ایسی پچ ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ رنز چیس ہو جاتے ہیں اور رنز بنتے ہیں، تو آپ تب بھی بڑے ریلیکس تھے. لیکن اس کے بعد جب ہماری بیٹنگ شروع ہوئی تو وہ ایک دم سے بولنگ پچ لگنا شروع ہو گئی. وہ پیس ہم سے کھیلا ہی نہیں گیا کوربن باش کا، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی ہم نے کیا کرنا ہے. اور اگر آپ بابر اعظم کی بھی بات کر لیں، بغیر کوئی سکور بنائے وہ پویلین واپس چلے گئے. اب وہ ایک لسٹ ہے جس میں سب سے زیادہ ڈکس ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر، وہ اس لسٹ کے اندر بھی اب آنا شروع ہو گئے ہیں. تقریباً 8 بار ایسا ہو چکا ہے ان کے ساتھ. لیکن آئی تھنک ایک خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے کیونکہ بابر کا ڈسمسل دیکھیں تو بڑا ان آرتھوڈاکس سا تھا. لگا کہ وہ ایک ایسی شاٹ مار رہے تھے جو شاید بابر کے لیے نہیں ہے. عام دنوں میں شاید انہوں نے اس کو کور کے درمیان سے پنچ کر کے چوکا لے لیا ہوتا یا اس کو مڈ وکٹ کی طرف لے جاتے. اس کے بعد صاحبزادہ فرحان اچھے سٹارٹ کے ساتھ تھے، لیکن تھوڑا سا پریشر جو ہی بڑھا تو ہٹ کے شاٹ مار دی، بولڈ ہو گئے. سارے ڈسمسلس کو آپ ایک ایک کر کے جب اینالائز کریں گے تو آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ پرفارمنس کیا رہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ اوور آل پاکستان کی بولنگ پرفارمنس دیکھیں تو کوئی اتنی امپریسو نہیں رہی. اس میں خاص طور پر میں یہ بھی بات کروں گا کہ پاکستان کی اگر آپ بولنگ چینجز بھی دیکھیں تو وہ بھی کچھ امپریسو نہیں رہے. اور ایک بات پھر بات جو ہے وہ کپتانی پہ آ جائے گی. اگر آپ نے 194 کروا دیا ہے، 195 کا ٹارگیٹ ہے، تو پھر آپ کس اپروچ کے ساتھ جاتے ہیں. تو پاکستان کی اگر آپ اوور آل کارکردگی دیکھ لیں، اور میں صرف بولنگ پرفارمنس کی اگر بات کروں تو شاہین شاہ افریدی 11.25 کی اکانومی ان کی رہی، نسیم شاہ 11.33، سائم ایوب 7.75، اس کے علاوہ محمد نواز نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا 6.5. تو یہ دونوں ایک اچھی اکانومی کے ساتھ نظر آئے. اس کے علاوہ ابرار احمد 10.5، سلمان آغا نے ایک ہی اوور کیا 15 رنز دیے. اب آپ کے پاس فہیم اشرف موجود تھے، آپ کچھ ایسے چینجز کر سکتے تھے. اکثر فہیم اشرف نیا گیند اچھا کر دیتے ہیں، لیکن بڑی ون سائیڈڈ اپروچ لگی کہ بس جتنے پڑھ رہے ہیں پڑھنے دیں، اس کے بعد ہم چیز کرنے جائیں گے. تو اس بارے میں ضرور ہم تفصیل میں گفتگو کریں گے اور ان تمام چیزوں کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد آپ سے ویمنز ورلڈ کپ کی بات کریں گے جہاں پر پہلا سیمی فائنل جاری ہے انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمز کے درمیان، اور بڑے ہی زبردست انداز میں اس ویمنز ورلڈ کپ کی اگر آپ بات کریں تو وہ یہاں تک پہنچا. اب تک 3 کھلاڑیوں کا نقصان ہو چکا ہے. جنوبی افریقہ کو 126 رنز ہیں. انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا تھا. لورا وولفارٹ از اسٹل ایٹ دا کریز، ان کی کپتان ابھی بھی کھیل رہی ہیں. شی از آن 69 ناٹ آؤٹ، اور یہ تمام تر ایکشن آپ براہ راست بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ کو ہم لائیو ویژولز بھی دکھاتے رہیں گے. ٹاسمین برٹس 45 رن بنا کر آؤٹ ہوئی. اینک باش جو ہیں جن کو آج ٹیم میں شامل کیا گیا وہ بغیر کوئی رنز بنائے پویلین واپس چلی گئی. صوفی ایکلسٹن نے دونوں کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اور سنے لوس جو ہیں وہ بھی آؤٹ ہو گئی 1 رن بنا کے نیٹس کیپر برنٹ نے. اور میرزان کیپ اور لورا وولفارٹ اس وقت کریز پر موجود ہیں. یہ سب سے ایکسپیرینس پلیئر ہے ساؤتھ افریقہ کا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ ایک اچھی پارٹنرشپ بنانے میں دونوں کامیاب ہو جاتی ہیں تو ایک اچھا ٹوٹل سیٹ کر پائیں گی. لیکن کیا ڈیفینڈ کر پائیں گی کہ نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا. دوسرا سیمی فائنل یاد رہے بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا، اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات ضرور کریں گے، اس کو بھی انالائز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون فیوریٹ ہے اس میچ میں. اس کے بعد ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کی بات کرنی ہے. 3 نومبر سے قطر میں شروع ہونے جا رہی ہے. 5 رکنی قومی ٹیم اس میں شرکت کرے گی، اور پاکستان کے لیے سنوکر سے بڑے زبردست ریزلٹس آتے ہیں اور ہم اس بار بھی بڑے ہوپ فل ہیں. اور اس کے بعد شو کے آخر میں آپ سے ایک بڑی زبردست سپورٹ کے بارے میں بات کریں گے. ٹیم سپورٹس 360 نے آپ کے لیے ایک رپورٹ بنائی ہے. یہ جو کھیل ہے یہ میرا بھی بڑا فیوریٹ ہے. آئی ہیو پلیڈ اٹ، تو ہم نے پہلے بھی ایک بار اس کے بارے میں بات ضرور کی تھی. پاکستان میں بھی بڑا ٹیلنٹ ہے، لیکن آپ کو ایک پوری رپورٹ کے ذریعے بتائیں گے کہ اس کھیل کے کیا ڈائنامکس ہیں. ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنی ہے. ہمارا اسٹار اسٹڈڈ پینل جو ہے وہ اسٹوڈیو میں موجود ہے. سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہماری سپورٹس ایکسپرٹ، پاکستان کی سابق کرکٹ کپتان، انٹرنیشنل کرکٹ کامنٹیٹر، براڈ کاسٹ ریپرزینٹر اینڈ ICC ہال آف فیمر ثنا میر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کریں ہمارے ساتھی اینکر اور سپورٹس ایکسپرٹ سید محمد اویس. السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر. آپ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آئی ایم الحمدللہ ویری ویل. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کریں سینئر سپورٹس جرنلسٹ اور ہمارے تجزیہ کار جناب موئی شاہ صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں موئی شاہ صاحب؟ اللہ کا کرم ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ایز ویل. جی ثنا میر، کیا ہوا؟ واٹ ٹرانسینڈڈ آن اے نائٹ آف ایکشن؟ بس اب کیا کہیں، باتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اس ٹیم کے لیے انفارچونیٹلی. دیکھیں آپ جب ٹیمز اناؤنس ہوئی تھی T20 کی تو پھر باتیں شروع ہو گئی تھیں کہ جی وہ دوسرے ملک سے آپ کی C ٹیم اور B ٹیم آ جاتی ہے اور ہم لوگ اپنی فل اسٹرینتھ ٹیم جو ہے وہ کھلا رہے ہیں.
پر ایسا لگا نہیں کہ ان کی سی ٹیم آئی ہے. مطلب ان کے وہ پلیئرز جو نام آپ نے اتنے زیادہ سنے بھی نہیں ہوں گے, انہوں نے بھی آ کے ایسی پرفارمنسز دینی شروع کر دی. تو پہلی چیز تو مجھے ٹاس پہ بڑی حیرانی ہوئی جس وقت پوچھا گیا کہ بھئی آپ اس کتنے سکور پہ آؤٹ کرنا چاہیں گے, آپ ہوم ٹیم ہیں, آپ کو یہاں کی کنڈیشنز پتہ ہیں, آپ کے پاس کوئی اس کا جواب. آپ نے کہا وہ ہم ایسے نہیں سوچتے. مطلب آپ کے پاس کوئی سیٹ ٹارگٹ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کتنے پہ اس کو ایٹ پار کیا سکور ہے آپ کا پنڈی اسٹیڈیم کے اندر, اپنی بولنگ کو سامنے رکھتے ہوئے, ان کی بیٹنگ کو سامنے رکھتے ہوئے. تو نظر یہی آتا ہے کہ ایکسپیریمنٹ کا جو فیز ہے وہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے. آپ نے جیسے کل شاجی نے بھی بات کی کہ آپ نے اپنا پورا مڈل آرڈر جب بدل دیا ہے تو اب آپ کے اوپر پریشر تو آئے گا ہی آئے گا. اور اوبیسلی بابر کا انفارچونیٹ جلدی آؤٹ ہونا, پہلے ہی 2 بالز پہ آؤٹ ہو گئے, کیونکہ وہ اوبیسلی وہ پش کرنے جا رہے ہیں, اب اپنے آپ کو ایک خاص فریم آف مائنڈ سے ان کا ہٹا دیا گیا ہے. سو اب دیکھنا ہوگا کہ کتنی دیر میں آپ سیٹل ہوں گے. بٹ ساتھ ساتھ بولنگ کا بھی بہت ایشو نظر آیا ہے. آپ کے جو ٹاپ بولرز ہیں, شاہین ہو گئے, نسیم ہو گئے, ابرار ہو گئے, جو آپ کے فل جو پراپر جن کا کام ہی بولنگ ہے, وہ 10 رن سے اوپر پہ سکور دیتے ہیں. ان کا صرف ایک پلیئر جو ہے وہ 10 رن سے اوپر رن دے رہے, باقی ان کے سارے بولرز انڈر 10, انڈر 5, انڈر 6 رنز دے رہے ہیں. تو ایسے لگ رہا تھا ہوم ایڈوانٹیج کا ان کو کنڈیشنز کا زیادہ پتہ تھا اور ہمیں کم پتہ تھا. جس طرح کی ہم نے بولنگ کرائی, جس طرح کی ہم بہت وائڈ اور شارٹ بولنگ کراتے رہے, انہوں نے ود ان سٹمپس اور آگے بال رکھی. پیس ہم پیچھے ہٹ کے کھیل رہے تھے تو پیس بھی ان کی ہم سے مینیج نہیں ہو پا رہی تھی. سو انفارچونیٹ رزلٹ ضرور ہے, اور مجھے نہیں پتا اب یہ 100 دنوں کے اندر 3 یا 3.5 مہینوں کے اندر کیسے ٹرن اراؤنڈ کریں گے. بہت بڑی بات ہوگی, بٹ مجھے ایسے لگتا ہے ہم نے کافی تیاری خراب کر دی اپنی ورلڈ کپ. بالکل, یہ اس چیز کو کل بھی ہم نے انالائز کیا تھا کہ آپ نے اب تک کوئی ٹیم تشکیل نہیں دی جس کو ورلڈ کپ میں آپ نے کھلانا ہے. لیکن معیز شاہ صاحب ویری ڈسپوائنٹنگ, آل دو جنوبی بہت سارے پازیٹیو ہے, ریزا ہینڈرکس بہت شاندار کھیلے, ایون ٹونی ڈوزورزی جو ہیں وہ T20 موڈ میں نظر آ گئے ہمارے خلاف. لیکن ہماری طرف سے تو نہ ہم کہہ سکتے ہیں بیٹنگ میں کوئی پازیٹیو تھا, نہ بولنگ میں کوئی پازیٹیو تھا. دیکھیں کل ایک میں نے بات کی تھی جی کہ جو آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ڈیو فیکٹر ہوگا تو وہ آپ غلط فہمی ہے آپ کی, یا نہیں ہونا ڈیو فیکٹر. تو میرا خیال ہے بیسٹ آپشن اویلیبل تھی کہ آپ خود بیٹنگ کرتے. دیکھیں جو یہ پنڈی میں جس نے کرکٹ دیکھا ہوا ہے, جس نے کرکٹ کور کیا ہوا ہے, جس نے کرکٹ تھوڑی بہت کھیلی بھی ہوئی ہے, اور جو سمجھتا ہے ان کنڈیشنز کو, یا تو بہت بارشیں ہو رہی ہوں, یا تو بہت ہیوی آپ کی سردی بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے, پھر تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ چانسز ہیں کہ ڈیو آ جائے. لیکن جب سردی ابھی پوری طرح شروع نہیں ہوئی, اب ایسا موسم ہے کہ اس موسم میں آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اتنی زیادہ ڈیو ہوگی, اور آپ جو اپنا ایڈوانٹیج ہے ٹاس جیتنے کا وہ دوسری ٹیم کے ہاتھ میں دے دیں, تو پھر فیصلے مطلب اس طرح کی ہوں گے. میں تو سب شروع میں اسٹریٹ اوے یہ بات کروں گا, اگر پاکستان خود کھیلتا, میں سمجھتا ہوں, اور پاکستان یہ اس قابل تھا کہ اچھا بڑا سکور کر لیتا, اور کم از کم کلوز میچ ضرور ہو جاتا. میں جیتنے ہارنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ جو ہم جس طرح بیٹنگ کر رہے ہیں اس میں جیتنا ذرا مجھے مشکل لگتا ہے کہ کسی اچھی ٹیم سے, کسی انفارم ٹیم سے, یا کوئی ایسی ٹیم جو اچھا کھیلے گی اس کے خلاف ہم جیت سکیں. ہم اس قابل نہیں ابھی یہ ٹیم, مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ ہم کسی بڑی ٹیم کو ہم تھریٹ کر سکیں. نہیں ہو رہا, ہم سے سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہی ٹیم. ہمارے اوپنر تھوڑا بہت اگر کر بھی لیتے ہیں تو مڈل آرڈر بالکل کرپل کر جاتا ہے. مڈل آرڈر سے کوئی, میں کہتا ہوں کہ رنز بھی نہیں ہوتے, جیسے آپ نے کل کہا کہ ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں ہمارا. ہم ابھی بھی وہ مختلف پارٹس لے کے اس کو جوائنٹ مطلب اس کو اسمبل کر رہے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں سے کوئی مڈل آرڈر نکل آئے. تو مڈل آرڈر نہیں نکل رہا آپ کا. پریشر سیدھا جب تھوڑا بہت مڈل آرڈر پہ آتا ہے, ارلی وکٹ گرتی ہے, تو وہ پھر مڈل آرڈر کوئی نہیں. اب دیکھیں نا, اب لوگ کہیں گے جی بابر اعظم ہے جی, پہلا میچ ہے جی, بڑے عرصے بعد آئے ہیں, 8-10 مہینے بعد وہ واپس آئے ہیں, تو تھوڑا ٹائم چاہیے. بھائی یہ بابر اعظم ہی تھے, ساری عمر کھیلتے رہے ہیں. پھر حسن نواز کوئی جس طرح مجھے نہیں سمجھ آتی کہ دیکھیں آپ کراس بیٹ شاٹ کھیل لیتے ہیں, اس وقت کھیلتے ہیں جب بال وکٹوں میں نہیں ہے. کوئی اگر سینسیبل اپروچ جس کی ہے بیٹسمین کی, اس کو سمجھ آنا چاہیے کہ کراس بیٹ یا تو لیگ کے باہر ہے تو پھر آپ ماریں اس کو, ٹھیک ہے آپ کے آرک میں ہے تو ماریں آپ اس کو. آپ اتنا ایسا بال جو بالکل ہی آپ کی مڈل وکٹ پہ ہے, اس کو کراس بیٹ شاٹ کھیلیں گے تو 50% آپ سمجھیں کہ آپ آؤٹ ہو گئے. تو یہ سسٹم جو ہے مجھے نہیں سمجھ آتی. ٹیکنیکلی ساتھ اتنے ایکسپرٹ ہیں, اور وہ ہیں, کل میں نے بلکہ سائم ایوب سے بات کی لوگوں نے کہ جی جب سے مائک ہیسن آئے ہیں
تو وہ کوئی سیٹل ڈاؤن ٹیم کو کرنا نہیں کر سک رہے. ساری ٹیم ود ان 20 اوورز آل آؤٹ ہو جاتی ہے. اور یہ ٹرینڈ آپ دیکھیں کہ یہ آل آؤٹ ہونے والا ٹرینڈ جو ہے 20 اوور میں یہ بڑا خطرناک ہے. 20 اوور تو کچھ بھی نہیں ہے ایک ٹیم کے لیے, ایک پروفیشنل ٹیم کے لیے. 3 بیٹسمین آپ کے 180, 4 بیٹسمین مطلب ہے 180, 190 for 4, 190 for 6, 190 for 7, اتنا تو ہو سکتا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ 130, 140, 150 آل آؤٹ, تو پھر اس سے میچ جیتے نہیں جاتے. اور یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ون ڈیز پر بھی آئے گا. ون ڈیز پہ آئے گا. آپ مطلب ہے کہ آپ کم از کم یہ ذہن میں, جو خاص کر آپ کا ٹاپ آرڈر ہے اور مڈل آرڈر ہے, اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے بھائی پہلے ہم نے 20 اوور تو کھیلنے ہیں. کل سب سے اچھا ان کا چانس تھا کہ خود بیٹنگ کرتے اور ٹاس جیت لیا, خود بیٹنگ کرتے, تو یہ کم از کم مجھے فیل ہو رہا ہے کہ 170, 180 پہ ایک تگڑا میچ ہو جاتا, کلوز میچ ہو جاتا. مجھے تو لگتا ہے آپ پھر ڈیفینڈ بھی کر لیتے ہو سکتا ہے, چانسز تھے, کیونکہ ساؤتھ افریقہ کے بیٹرز پھر ایک اور مائنڈ سیٹ سے آتے ان تو کو کس نے کہا کہ یہاں ڈیو فیکٹر ہوگا. آپ دیکھیں, اچھا دوسری اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ جب آپ سیکنڈ بالنگ کرتے ہو اور تھوڑا ایٹماسفیئر ہلکا سا ہیوی ہو جاتا ہے, ہلکا سا موسم تھوڑا چینج ہو جاتا ہے, پہلے تھوڑا موسم اور ہوتا ہے پھر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے, اس میں چانسز ہیں, جس طرح کاربن بوش نے کل ذرا اچھی اس کی پیس نکلی, آپ خود دیکھ رہے ہیں, تو اس میں چانسز ہے کہ آپ کا جو فاسٹ بالر ہے اس کو بھی تھوڑی بہت ہیلپ ملے, تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. یہ چیزیں یہ بڑی مطلب ہے تھوڑا سا میں یہ کہتا ہوں کہ میٹر آف کنسرن کہ آگے آپ نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے, اور ورلڈ کپ کے قریب جا کے پھر ٹیم ٹھیک نہیں ہوتی. یہاں پہ ٹیم یہاں آپ سیٹل کرنی ہے, اس سیریز میں کرنی ہے, آگے ٹرائی سیریز تک آپ نے اپنی ٹیم سیٹل ڈاؤن کر لینی ہے. پھر چانس نہیں ہے کہ اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اس ٹرائی سیریز میں اور آپ یہ بات کر رہے ہوں گے کہ اس کے بعد کیسے سیٹل کرنی ہے, تو اب تک کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا یہ کہا گیا تھا کہ کچھ پلیئر اسپن کو بہت اچھا کھیلتے ہیں, اس لیے ان کو ٹیم میں لے کر آئے, تو خیر تو اسپن کی تو نوبت ہی نہیں آئی. لیکن اوور آل جو ایک مائنڈ سیٹ یا ایک اسٹریٹجی ہمیں بتائی گئی تھی, کل تو کمپلیٹلی اس کے اپوزٹ ہو گیا. سر یا اسٹریٹجی تو شاہ جی نے بھی ٹاس کی بات کی, تو اگر پاکستان کا ٹریک ریکارڈ ایشیا کپ سے نکال کے پیچھے آپ چلے جاؤ تھوڑا سا, پاکستان نے انڈیا کو بھی صرف آپ کو پتا کہ اچھی پارٹنرشپ لگی تھی, میں کہہ رہا ہوں چیز کرتے ہوئے آپ نے جیتا, 200 رنز بھی انگلینڈ کے خلاف آپ نے چیز کرتے, لیکن شاید ہم بھول گئے تھے وہ اوپننگ ایک سیٹ پیر تھا رضوان اور بابر کا, آپ اس نے کو چھیڑ دیا ہوا ہے. عثمان کی بات کریں, دیکھیں ون ڈاؤن بیٹسمین تو سب کوئی بات کرتا ہے کہ امپورٹنٹ کتنی وکٹ ہے بابر اعظم کی, لیکن شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ کپتان اور خاص کر کے جو وکٹ کیپر بیٹسمین ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے ایک ٹیم کے اندر. آپ دنیا کرکٹ کو دیکھیں تو ان کے وکٹ کیپر بیٹسمین آ کے اوپن کر رہے ہوتے ہیں, یا ہارڈلی آپ کر لیں ون ڈاؤن پوزیشن پہ آ کے کھیل رہا ہوتا ہے. بٹلر کی بات کر لیں, ڈی کاک کی بات کر لیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک سیٹل ہی نہیں کر پا رہے کہ چوتھے نمبر پہ کھلانا ہے وکٹ کیپر بیٹسمین کا, چھٹے نمبر پہ کھلانا ہے. دیٹ شوز کہ آپ کی انسٹیبلٹی بہت ہے. سلمان علی آ کے سب بات کر چکے ہیں کہ شاید ان کی ٹیم میں جگہ بھی نہیں بنتی, اور نظر بھی اس چیز کو آ رہا ہے کہ اچھا کل ان کی ڈسمسل اگر آپ نے دیکھی اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں آپ. اب دیکھیں مجھے لٹرلی میں کہتا ہوں شاید جو پروفیشنل کلب کرکٹر ہے وہ بہتر اس سے آؤٹ ہوتا ہے. میرا دیکھیں میرا کنسرن ابھی موئی شاہ صاحب نے, میں آپ سے یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے بہت سارے ان لڑکوں کے ساتھ گفتگو بھی کی ہوگی, آپ نے ان کے ساتھ شاید لیگز میں ٹائم بھی گزارا ہو. بات یہ کہ اگر آپ موڈ آف ڈسمسل اٹھا کر دیکھ لیں, حسن نواز, سلمان علی آغا, بابر اعظم, ایون سائم ایوب, بال کو دور کھیلتے ہوئے سارے آؤٹ ہو رہے ہیں. کسی نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ میں اپنا ہیڈ بال کی طرف لے کر جاؤں یا بال کو اپنے پاس آنے دوں. جتنی بھی ہماری ڈسمسلز ہو رہی ہیں وہ بال کو دور مارنے کے چکر میں ہو رہی ہیں. دیکھیں احمد بھائی, ہم بات کرتے ہیں نا آسٹریلیا وکٹس کی کہ آپ کو بال باڈی کے اوپر لے کے کھیلنا پڑتا ہے. مسئلہ سارا شاید وہ جو ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے نا کہ چلیں بالنگ یونٹ سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں, بیٹنگ پہ آپ آ رہے ہیں. کل بھی جو بالنگ یونٹ آپ کا لگ رہا تھا دیٹ شوٹ کے شاید آپ ابھی بھی وہ ٹیسٹ موڈ کرکٹ نہیں ہوتی اس کے اندر شاید ہیں. نسیم شاہ کی لوگوں نے بات کی, نسیم شاہ نے اس سے پہلے آنے سے پہلے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے 4 ڈے کرکٹ کے اندر, 5 اس نے آؤٹ کیے تھے. اس میں وہ بال کا سپیل چیک کر لیں اور کل کے میچ کے اندر چیک کریں اس کی باڈی لینگویج. آپ کبھی بالر کو جج کرتے ہو تو اس کے آپ رن اپ سے جج کرتے ہو, فالو آن سے کہ اس کا کیا ہے. دوسری بال سے لگ رہا تھا کہ بھائی نہیں, ہی از ناٹ پریزنٹ ان دا میچ. شاہین کی آپ بات کر لو, کل بتایا نا کہ جو کپتانی کا پریشر آپ کو شوق تو تھا, ون ڈے کپتان بننے کا, بن چکے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن آپ ایک اسٹرائک فاسٹ بالر کی بات کرتے ہیں. آپ نے آخر میں بھی جا کے جتنے رنز لیک کیے ہیں, 18 یا 19 کے قریب آپ نے رنز لیک کیے ہیں, دیٹ شوز کہ آپ کے پاس ڈیتھ اوور کا فاسٹ بالر بھی موجود نہیں ہے. بٹ دیٹ برنگز می اینڈ یو ٹو دا سیم کویسچن جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ پھر وائی ناٹ ہیو عباس آفریدی جو ویریشن یوز کرتے ہیں, وائی ناٹ پلے وسیم جونیئر جو اتنی زبردست بولنگ کرتے آئے ہیں, پھر آپ نے اسٹیریو ٹپیکل آپشنس کے ساتھ ہی کیوں جانا. دیکھو بہت سے لوگ مجھ سے ڈس ایگری کریں گے, آپ بیٹنگ آرڈر کی بات کر رہے ہو, آج بھی میں فیل کرتا ہوں کہ حسن نواز از ناٹ پرفیکٹ چوائس فار نمبر 5. مجھے پتا ہے اوپنر ہے, سارے معاملات ہیں, سیکریفائز کر کے چوتھی پانچویں پوزیشن میں. کل سب سے زیادہ جو آپ کو کمی محسوس ہوئی فخر زمان کی تھی چوتھے نمبر پہ, کیونکہ آپ نے کہیں نہ کہیں اسپیس کو بھی ٹیکل کرنا تھا, اسپن کو بھی ٹیکل کرنا تھا. عثمان خان از ناٹ ریڈی فار دی انٹرنیشنل کرکٹ. بھائی میں نہیں کہا تھا, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, ہی از ناٹ ریڈی فار انٹرنیشنل کرکٹ.
آپ کو سمجھنا پڑے گا. مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے پاس بیک اپ وکٹ کیپرز موجود ہی نہیں ہیں. یہ تو خیر آپ بطور ایک پاکستانی فین تو آپ افسوس کر رہے ہیں, لیکن ایک سائڈ مجھے لگتا ہے آپ کی بطور یو اے ای آپ خوشی بھی منا رہے ہیں کہ شاید یہ وہاں پہ نہیں امپیکٹ ہوا, یہیں پہ امپیکٹ ہو گیا سارا. یار دیکھو امپیکٹ کا مسئلہ نہیں, پھر میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ کچھ پلیئرز ہیں جو کہ ڈومیسٹک اور لیگ کرکٹ کے اندر آپ کو اچھا پرفارم کر دیں گے, لیکن جب انٹرنیشنل کرکٹ کی باری آتی ہے کچھ حد تک اس کا قصور اس سینس میں بھی میں پھر کہتا ہوں نہیں ہے, کیونکہ پوری زندگی چاہے یو اے کے اندر IL-T20 دیکھ لو, ڈومیسٹک بخاطر لیگ کے اندر دیکھ لو, یا PSL میں دیکھو اس نے اوپن کیا ہے یا ون ڈاؤن پوزیشن پہ کیا ہے جس میں اس نے پرفارم بھی کیا ہے. آخری جو ٹورنامنٹ جو جیتی اس کی ٹیم اپنا T20 جو لاہور میں ہوا ہے اس میں بھی وہ ون ڈاؤن پوزیشن پہ آ کے ہی بیٹنگ کر رہا ہے. تو جس پوزیشن پہ آپ اس کو بھیج رہے ہو اور ایکوائر کر رہے ہو وہ مسئلہ ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے پلیئرز کو تو یہاں بیٹھ کے میں بھی کرٹیسائز تو کر رہا ہوں, یار جو پیچھے تھنک ٹینک بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کر رہا ہے. آپ عباس افریدی کی بات کر رہے ہو, مجھے بتاؤ نا وہ جو لڑکا تھا عرفان خان نیازی اس کا قصور کیا تھا کل. سب سے بڑا جو بلنڈر مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا ایک وہ کنسسٹنٹ پارٹ چل رہا ہے, ابرار کی بات میں مانتا ہوں ہی ہیز کنسسٹنٹ پارٹ, لیکن T20 کے اندر اس نے اسٹرگل کیا ہے, ایشیا کپ کے اندر بھی ان پیچز اس نے پرفارم کیا ہے. آپ کے پاس ان فارم بالر موجود تھا عثمان طارق کے نام پہ, اس کو کیوں نہیں کھلایا کل؟ دیٹ شوز کہ آپ کا کانفیڈنس ہی نہیں ہے نا. میں سنا سے یہ ضرور بات کروں گا, آپ بار بار ہم وہی آپشنز بولنگ کے دیکھ رہے ہیں. شاہین شاہ افریدی ٹھیک ہے ایک پرماننٹ ممبر اسکواڈ کے بن چکے ہیں, نسیم شاہ کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کیا گیا, یہ کہا گیا جی انہوں نے امپروو کیا اس لیے ہم واپس لے کر آتے ہیں. فہیم اشرف سے ہم اوور ہی نہیں کرواتے, مطلب یہ تو ایک آپ ایک بندے کو ٹیم میں اس لیے رکھ رہے ہیں کہ آپ کو اس کی آل راؤنڈ پرفارمنس چاہیے. بار بار ان کی سلیکشن کو جسٹیفائی یہ کہہ کے کیا گیا کہ جی ایز اے بولر ایز اے بیٹر وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور آپ پورے میچ میں بولنگ ہی نہیں کرواتے ان سے. دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ٹرائی نہیں کیا اور اس کو ٹرائی نہیں کیا, ہمارا مسئلہ یہ ہم نے بہت لوگوں کو ٹرائی کر لیا. آپ کسی بھی ٹیم کا یہ ایک ڈیزاسٹر کی ریسیپی ہے کہ آپ اتنی چینجز کریں کہ خود ہی یاد نہ رہے کہ 2 میچز پہلے کیا ٹیم کھلائی تھی. آپ دیکھیں آپ کا, میرا نہیں خیال کہ آپ اس چیز سے مار کھا رہے ہیں کہ آپ انہی بولرز کو یوز کریں. یہ پوری بولنگ لائن اپ بھی چینج ہو گئی ہے. آپ حسین طلعت کو ایز این آل راؤنڈر 3 میچ کھلا دیتے ہیں ایشیا کپ میں, آج وہ 15 کا بھی حصہ نہیں, اور اس وقت ہم جب آپ 11 میں ڈال رہے تھے ہم تب یہی پوچھ رہے تھے کہ بھائی جو بندہ 15 کے اسکواڈ میں بھی نہیں آتا T20 میں پرفارمنس پہ, آپ اس کو 11 میں کیسے کھلا رہے ہیں. تو ہمارا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ چینجز کر رہے ہیں. اب آپ عثمان طارق کی بات کریں, میں تو اس سے پہلے پوچھوں کہ سفیان مقیم کا کیا قصور ہے, آپ نے اس کو کیوں ڈراپ کر دیا. سو آپ پلیئر کو بننے تو دیں, تھوڑی سی پرفارمنس ہونے تو دیں اس کی, تاکہ اس کو ورلڈ کپ تک کانفیڈنس آئے. اس طرح تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا ورلڈ کپ کے لیے. آپ 20 لوگوں کو 2 سیریز میں کھلا دیں گے تو کیسے ٹیم بنے گی. آپ کو نہیں, اب اس سے زیادہ آپ چینجز نہیں آپ کو کرنی پڑیں گی. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. آپ ابھی میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ آپ ان کو تو لے آئے ہیں عثمان خان کو, جن کو پہلے بھی آپ نے اچھا خاصا انٹرنیشنل میں موقع دیا ہے. محمد اخلاق کا کیا قصور ہے جو ڈومیسٹک میں پرفارم کریں, ان کو آپ نہیں ٹرائی کریں. حسیب اللہ کو آپ بس باہر بٹھانے کے لیے ان کو بھی رکھا ہوا. تو جب تک ہم, روہیل نذیر ایک ٹائم پر آئے تھے, ٹھیک ہے بیچ میں ان کی پرفارمنسز اوپر نیچے ہوئی, پر آپ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ کیپرز نہیں ہیں. پر پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہم ڈیولپ نہیں کر پا رہے پلیئرس کو, ہم لوگ پلیئرس کو اس طرح سے کانفیڈنس نہیں دے پا رہے. اور اگر ہم اسی فریکوینسی سے چینجز کرتے رہے اور ایک فیلئر پہ پلیئرس کی فیوچر کا ہم لوگ فیصلہ کرنا شروع ہو گئے, یا ایون 3 میچ کی ایک سیریز کے اوپر آپ فیصلہ کرنا شروع ہو گئے پلیئرس کے کریئر کے اوپر, تو آئی تھنک یہ بہت غلط ہوگا. آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر 10-15 میچ دینے ہوتے ہیں ایک پلیئر کو. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں سوچ سمجھ کے ٹیم سلیکٹ کریں, سوچ سمجھ کے ان کو ایک دفعہ موقع دیں اور پھر ان کو بیک کریں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 2 میچز کی بیس پہ کہیں نہیں جی اب تو یہ فارغ ہے, یہ تو پلیئر ہی نہیں ہے انٹرنیشنل کا. میں اس چیز کو بالکل نہیں. اچھا, یہ اب اس کا اسکیپ بھی تو ڈھونڈا جائے گا. اگر وہ اگلے T20 میں ہم دیکھتے ہیں عثمان کو اور سمد کو کھلا دیتے ہیں تو 2 کوئی ایسے پلیئرز ہوں گے جن کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا. اف دیٹ آپشن ڈزنٹ ورک, اس کا مطلب ہے کہ عبدالصمد مور اور لیس لائکلی یہی ہوگا کہ عبدالصمد اور عثمان جو ہیں وہ کمپلیٹلی ڈسکارڈ ہو جائیں گے اور اس کے بعد کوئی ان کو نہیں کھلائے گا. تو بڑی ایک بڑی اگریسو اپروچ ہے ہماری کہ دس ورکس اوکے, if this doesn't تو اس کو کھلا لیں, اور وہ نہیں چلتا تو اس کو بھی نکال دیں. بس سمپل فارمولا. آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا, بہت اوور اگریسو. جہاں پہ ہم اپنی ٹیم کی بات کر رہے ہیں نا کہ ہماری بیٹنگ اپروچ بہت اوور اگریسو ہے اور ہم سنگلز اور ڈبلز نہیں لے پا رہے, ایگزیکٹلی ہماری سلیکشن کی اور جو ہماری ٹاپ مینجمنٹ کی جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہے اٹس ایبسلیوٹلی ویری اگریسو, کیونکہ آپ بار بار چیزوں کو چینج کر رہے ہیں. اور اگر آپ اسی طرح کرتے رہے تو ہم صرف, ہمارا ادھر کسی سے پرسنل وینڈیٹا نہیں, ہم صرف یہ بات کریں کہ پاکستان ٹیم بن نہیں پائے گی اگر آپ اتنے زیادہ چینجز کریں گے. یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دا چینجز, ایک دفعہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اور پھر اس کو جانے دیں ورلڈ کپ تک. 3 مہینے رہ گئے ہیں ورلڈ کپ میں یا 3.5 مہینے رہ گئے ہیں, اتنا ٹائم نہیں رہتا. آپ کو
اپنی ٹیم کو سیٹل کرنے کا بریتھ کرنے کا ٹائم دینا پڑے گا, اور یہ پلیئرس کو بھی ریلیکسیشن دینی پڑے گی کہ ایک دو میچز کے فیلئر پہ ہم آپ کو نہیں نکالیں گے, کیونکہ ہم جن کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی انٹینٹ سے کھیلیں گے, ہم آپ کو نہیں نکالیں گے, ان کو آپ نے نکال دیا محمد حارث کو. سو پلیئرس کیسے ٹرسٹ کریں گے آپ کے اوپر؟ سو جب, اور فخر زمان کا بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی بھی بار بار بیٹنگ آرڈر بدلتے بھی رہے, اس کے باوجود انہوں نے باقی لوگوں سے بہتر پرفارم کیا, آج وہ بھی باہر ہے. سو آپ کو تھوڑا سا ان کو چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور تاکہ آپ کوئی کانفیڈنس اور کوئی ٹیم کے اندر ایک یونٹی آپ لا سکیں ورلڈ کپ سے پہلے. معین شاہ صاحب, میں کیونکہ ہم بولنگ کی بات کر ہی رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ہم ذرا تھوڑی سی بولنگ اور اینالائز کر لیں, اور اوور آل اگر ہم بات کریں تو ابرار کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ کیا اتنا امپیکٹ ہے ان کا کہ جس کی وجہ سے وہ بھی ایک آٹومیٹک سلیکشن بن چکے ہیں. شاہین اور نسیم تو ہیں ہی, لیکن اب لگتا ہے ابرار بھی آٹومیٹک سلیکشن ہے, کیونکہ ان سے زیادہ بولنگ تو سائم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی مجھے دیکھیں ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ ابرار از ناٹ T20 اسٹف. میں اپنی فیلنگ میری ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ T20 کے بہت اچھے بالر بن سکتے ہیں. وہ ون ڈے کے اچھے بالر بن سکتے ہیں, وہ ٹیسٹ کرکٹ کے اچھے بالر بن سکتے ہیں. ان کے پاس وہ چیز, وہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے جو T20 میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ جس طرح محمد نواز نے بالنگ کی, ایکسیپشنل بالنگ کی, سائم ایوب کر رہے ہیں, اب آپ نے عثمان طارق کی بات کی, عثمان طارق ہیں, ان کو آپ ٹرائی کریں, اور وہ آپ کی ٹیم میں اور T20 ٹیم میں فٹ ہو سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے کیریبین لیگ کھیلی, اور جس طرح میں نے دیکھ رہا تھا وہ فائنل میں جس طرح انہوں نے کیا کلاس کی بالنگ کی, تو ان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ آپ کی T20 میں فٹ ہو سکتے ہیں. ابرار از اے ونڈرفل بالر, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن دیکھیں کسی کا اپنا اپنا فارمیٹ ہوتا ہے. ان کا از بیٹر سوٹیڈ ٹو ون ڈے کرکٹ اینڈ ٹیسٹ کرکٹ. لیکن معین شاہ صاحب, جو ان کو کل رنز پڑے وہ اسکوائر آف دا وکٹ پڑے, اس کا بڑا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ ان کا بال جو ہے وہ صحیح جگہ پہ نہیں گر رہا, گر بھی نہیں رہا. اور اس کے لیے آپ اس کو بہت ایکسیپشنل, آپ کو جب آپ دیکھیں T20 میں یہ ہوتا ہے کہ ہر بال بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے. اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس بال کو چلیں میں اس طرح کر لوں اگلے بال پہ ٹرائی کروں گا. ہر بال اتنا, اور آخری وقت تک آپ کو بیٹسمین کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے کہ وہ آگے تو نہیں آ رہا, وہ پیچھے تو نہیں جا رہا, اس کا کوئی اور اس طرح کا سٹانس تو نہیں ہے کہ جس سے مجھے اس سائڈ پہ لگے گی, اس سائڈ پہ لگے گی, اسٹریٹ مجھے مارے گا. تو وہ اس وقت آپ کو ڈلیور کرنا پڑتا ہے, اور اس سے اپنے آپ کو اپنی بالنگ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. وہ چیز میں کہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ایلیمنٹ آف وہ دیٹ پرٹیکولر تھنگ وہ ابرار میں وہ اتنا نہیں ہے. بہت اچھے بالر ہیں, ون ڈے کے میں کہتا ہوں سب سے شاید اچھے اسپنر ہیں وہ ون ڈے کے. ٹیسٹ کرکٹ کے ایکسیپشنل اسپنر ہیں, آپ ان کو کھلائیں, سب کچھ کریں. لیکن یہ T20 میں ذرا مطلب ہے ضرور ایک جو تھنک ٹینک ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ بیسٹ سوٹیڈ ٹو T20 کرکٹ. آپ کو ہر ایک اسپنر, آپ کے پاس اگر آپشن ہو تو کیا آپ سفیان کو پلینگ 11 میں رکھیں گے؟ اسکواڈ تو چلے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. دیکھیں یہ جو آپ کے چار آپ کے اسپنر ہیں نا, ان کو لے کے چلنا چاہیے. محمد نواز, سائم ایوب, یہ کام آنے والے محمد نواز, سائم ایوب, عثمان طارق اور سفیان مقیم, یہ آپ کے بیسٹ آپشنز ہیں, اور ان کو ٹیم میں بھی ہونا چاہیے. دیکھیں 15 ممبر جب ٹیم ہوتی ہے یا 16 ممبر ٹیم ہوتی ہے, زیادہ 15, اس میں آپ کے پاس 4 اسپنر تو آپشن ہوتی ہیں. تو یہ 4 اسپنر بیسٹ سوٹیڈ ٹو پاکستان کاز, اور ان کو لے کے چلنا چاہیے, اور ان کو میکسیمم آپ کو ایکسپوجر دینا چاہیے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ آج شاید عثمان جو پچھلا جو پہلا T20 تھا, میں نے کہا عثمان طارق کو کھلایا جائے گا, بالکل, اور عثمان طارق کو کھلا کے دیکھا جائے گا. آپ ڈیلے نہ کریں, اگر آپ کے پاس ایک آپشن موجود ہے تو اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے, اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, اس کو دیکھنے کے لیے کہ اچھی ٹیم کے خلاف کس طرح بالنگ کر رہا ہے, وہ آپ ڈیلے نہ کریں, کیونکہ آپ کے پاس اب ٹائم نہیں ہے اپنی پوری ایک اسکواڈ کو فائنل کرنے کا. اس سے پہلے کہ آپ ریئلائز کریں جا کے ٹرائی سیریز میں کہ یہ ہونا چاہیے تھا, وہ ہونا چاہیے تھا, یا آسٹریلیا کی جو سیریز 3 T20 کی سیریز ہے جسٹ بیفور دی اسٹارٹ آف ورلڈ کپ, اس میں آپ اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کریں. تو وہاں ایکسپیریمنٹ والی چیز نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ جو آپ کی ٹرائی سیریز ہے یہ آپ کا فائنل ایک, میں کہتا ہوں کہ آپ کی اپرچونٹی ہے کہ اس میں آپ نے آپ کے ذہن میں آ جائیں کہ یہ 15 ممبر آپ کے ورلڈ کپ میں جائیں گے. وہی جو ہے پھر اس کے بعد کوئی سیریز بھی آتی ہے اسی میں سے پک کریں. آسٹریلیا کے خلاف جو 3 T20 کی سیریز ہے جو پاکستان میں ہونی ہے, اس میں بھی ان کو سب کو کھلائیں. اچھا, یہ آپ کی فار سائٹڈنس ہے کہ آپ 15 ممبرز کا اسکواڈ سوچ رہے ہیں. میں تو یہ تعین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا
ٹیم مینجمنٹ جو ہے اور سٹاف جو ہے وہ تب تک رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو پہلے میں ان کا اندازہ لگا لوں پھر میں ٹیم کے بارے میں سوچوں گا, کیونکہ اب بات یہی ہے کہ اگر دیکھیں میں بڑا ووکل ہوں اس بارے میں, اگر یہ T20 سیریز پاکستان ہار جاتا ہے, پہلا میچ تو ہم ہار گئے ہیں, جی جی تو بڑا سمپل ہے کہ سلمان علی آغا کی پوزیشن ایز اے اسکپر پھر سے ریڈار کے اندر آ جائے گی. بڑا سمپل ہے. دیکھیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی یہ بہت بڑا فیصلہ ہے کہ کپتان کو چینج کرنا, کسی اور اتنا قریب جا کے ورلڈ کپ کے چینج کرنا, یا سوچنا بھی کہ ہم کپتان چینج کر رہے ہیں, یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. اور یہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے اس طرح. کپتان کو کم از کم آپ اتنے بڑے میگا ایونٹ سے 1 سال پہلے تک وہ آپ کا کپتان چلتا ہے. تو اس وقت اس کی میں کہتا ہوں کہ اچھی اور بری باتیں اگر آپ چینج کر دیتے ہیں, جس طرح ان کی آج کل ان کی فارم ہے, نہ وہ بالنگ میں کچھ کر سکتے ہیں نہ وہ بیٹنگ میں کچھ کر رہے ہیں, اور یہ کنٹینیوس ہے میرا خیال ایشیا کپ سے لے کے آگے کل بھی ہم نے دیکھا کچھ بھی نہیں. ایک اس پہ بھی بات کریں گے, میں ویسے ایک بار ٹیک لے لوں گا اس اوور آل پرفارمنس پہ, لیکن موئی شاہ صاحب سے میں آپ سے ایک سر میں چیز ضرور پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں, خبریں یہ آ رہی ہیں کہ محمد رضوان نے سینٹرل کانٹریکٹ پہ سائن کرنے سے انکار کر دیا. یہ آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ نہیں بالکل یہ کنفرم ہے, کچھ میں کوئی ایسی بات نہیں, بالکل کنفرم ہے. اور انہوں نے ریزن یہ بتائی ہے کہ کس وجہ سے مجھے T20 میں کس وجہ سے عثمان کو پریفر کیا گیا, مجھے نہیں آپ نے سلیکٹ کیا, اس کی ریزن آپ بتائیں. کہ کپتانی کی بات نہیں ہے زیادہ, کپتانی کی بات نہیں, لوگ اس کو کپتانی سے ریلیٹ کر رہے ہیں, وہ بات نہیں. انہوں نے T20 کی بات کی ہے کہ T20 سے مجھے بتائیں کہ مجھے T20 ٹیم سے کیوں ڈراپ کر دیا, کوئی سالڈ ریزن دے تو میں ٹھیک ہے, اس کی بات ٹھیک ہے. وہ سالڈ ریزن شاید نہیں ہے, حقیقت ہے. دیکھیں اگر آپ عثمان کو رضوان سے کمپیئر کریں نا تو پھر تھوڑا بندے کو پتہ لگتا ہے. لیکن ہم دیکھیں, ہم سب نے ایک ٹائم پہ کہا تھا کہ شاید بابر اور رضوان اب اپنی پرائم کر چکے ہیں, ینگسٹر کو دیکھنا چاہیے. لیکن بھائی کوئی بن ہی نہیں رہا, کوئی الٹرنیٹ ہی نہیں ہے. ہم جو بھی کریں, ہم نے پورا ایشیا کپ دیکھ لیا, پچھلی سیریز دیکھ لی, مجھے تو کوئی ایسا امپریسو وکٹ کیپر آپ کا لگا ہی نہیں ہے کہ جو کم از کم 30-40 رنز بنانے کا جو ہے نا اس کے پاس وہ بنا سکے, یا اس پہ ہم ڈیپینڈ کر سکیں کہ یہ اتنا جو ہے اتنے رنز بنا سکتا ہے. جہاں پہ تھوڑا چاہیے, دیکھیں T20 میں بھی 30-40 رنز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن جس طرح کا اب عثمان کا ہمیں بتایا گیا جی کہ ان میں پوٹینشیل ہے, جی اسپنر کو بہت اچھا کھیلتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر بابر اعظم نہ ہوتے T20 میں تو شاید یہ سوال رضوان نہ پوچھتے. اور کل جس طرح عثمان آؤٹ ہوئے نا, وہ بھی آپ دیکھیں نا کس طرح آؤٹ ہوئے, کس طرح انہوں نے ان کو کھینچ کے باہر نکالا, اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہاں سے کدھر ٹرن ہوگی, باہر کس طرح پیچھے چلی گئی. سمجھ تو ہمیں بھی نہیں آئی تھی کہ وہ ٹیم میں کیسے آئے ہیں, تو لیکن یہ ساری باتیں نا یہ دیکھ کے پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ یار اس سے تو جو ہمارے پاس اویلیبل سارا آپشنز ہیں, آرس کو ہم نے چیک کیا, عثمان کو کر رہے ہیں ابھی چیک, پیچھے اور بھی جو آپشن ہے تو وہ تو ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ رضوان واز مچ بیٹر آپشن. اچھا, مجھے حیرانگی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ شاید زمبابوے کی ٹیم, چلیں زمبابوے تو پھر کافی عرصے سے کرکٹ کی دنیا کا حصہ ہے, آپ اسکاٹ لینڈ کی بات کر لیں یا ایون اب آنے والی جو ٹیمز ہیں جس میں اٹلی, کینیڈا, USA ایون ہے, وہاں پر بھی آپ کو اسٹیبلٹی پلیئرز کے ساتھ نظر آئے گی. ہم وہ دنیا کا واحد کرکٹ ملک ہیں جو یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ پلیئر کو کتنا ہم نے کھلانا ہے, اور نہ کوئی اسٹیبلٹی دیتے ہیں. بٹ سعید محمد اویس کل کی پرفارمنس کے بعد اگر اب کچھ ایسے فیصلے اگلے T20 میں ہوتے ہیں, اور جس طرح میں نے کہا آپ سے بھی وہی سوال ہے کہ اگر وہ پھر کرامت نہیں ثابت ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کا بھی کیریئر ختم ہو جائے گا, کہ ان کو موقع دے دیا وہ نہیں چلے. یار آپ نے انسٹیبلٹی کی بات کی, دیکھیں اگر ریسنٹلی نان ٹیسٹ نیشن کی بات کریں, UAE میں جتنی انسٹیبلٹی ہے وہ سامنے ہے سب کے, کیونکہ جب اسکاٹ کی بات کریں جو ایشیا کپ میں کھیلا یا اس سے پہلے کھیلا, جتنی انسٹیبلٹی تھی پلیئرز کے لے کے, ظہور ان کے لیڈنگ وکٹ ٹیکر بھی ہیں جنید کے ساتھ, ان کو نہیں کھلائے گا, بہت سی چیزیں ہیں. لیکن صرف پازیٹیو کیا ہے کہ ان کے کوچ اسٹیبل ہیں, پلیئرز میں انسٹیبلٹی ضرور ہے کہ کس کو باہر کیا کیا نہیں کیا, ایک اسٹرکچر اسٹیبل وہاں پر نظر آتا ہے. اب مائک ایسن کی بات کریں, کل ایک فارمر کرکٹر نے یہاں تک کہہ دیا کہ خود اگر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں کہ کتنی سینچریز ہیں جو کہ پاکستان ٹیم کے اوپر کام کریں گے, تو انسٹیبلٹی پھر وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پیدا تو آلموسٹ ہو رہی ہے. عثمان کی دیکھیں جتنا وہ پریشر میں اس وقت فیل کر بھی رہے ہیں, میں نے کہا کہ اگر آپ کا جو ایک سلیکشن کرائٹیریا وہ PSL ہے, جو انفارچونیٹلی حقیقت ہے, ڈومیسٹک آپ چھوڑ دیں, PSL کے اندر آپ کے وکٹ کیپر کون کون ہے؟ اخلاق آپ کا اسلام آباد یونائٹیڈ جو ابھی کراچی کنگز میں چلا گیا وہ ہے, اعظم خان اسلام آباد یونائٹیڈ میں ہو گئے, اس کے علاوہ آپ پشاور زلمی میں حارث ہیں,
फिर वही मैं कह रहा हूँ जो गिने चुने आपके अगर नाम है आपने ना। डिजिटल मीडिया खास तौर पर एक्स का प्लेटफॉर्म अगर आपने 24 घंटों में गेज किया हो तो शायद आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जाने पहचाने जिन्होंने एक बार फिर आजम के स्टैट्स हमें बताना शुरू कर दिए दोबारा से। देखिए मैं वही कहा ना कि आप इर्द गिर्द वही 5-6 नाम है जिनके अंदर आप घूम रहे हैं, मतलब रास्ता उसके नजर आ अलावा रहा है लोगों को। रास्ता देखो रास्ता इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि डोमेस्टिक का दरवाजा आपने बंद किया हुआ है किसी भी विकेट कीपर का। आपको याद हो एक विकेट कीपर बैट्समैन होते थे बिस्मिल्लाह खान क्वेटा से, क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी खेले, बलूचिस्तान रीजन भी खेला, टॉप भी किया, ओपनिंग बैट्समैन भी बहुत अच्छा था। आई डोंट नो क्यों डिस्कार्ड कर दिया अचानक, कि उसको बिल्कुल ही आपने सीन से आउट कर दिया उसको। ऐसे बहुत से लड़के थे जो कि शायद दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन आपने कहा नहीं, डोमेस्टिक नहीं, जो पीएसएल में परफॉर्म करेगा और जो पीएसएल फ्रेंचाइज ऑनर की जो अपना होगी, क्या नाम है, शाबाशी होगी, वो लड़का अच्छा, जो उनसे मैं align एक में और आएगा। सवाल आपसे मैं आज पूछना चाहूँगा क्योंकि आप इस बारे में भी बड़े वोकल होते हैं। मैं एंड्रू फ्लिंटॉफ को सुन रहा था और उन्होंने एक बात ये की कि जब उन्होंने लैंकाशायर ज्वाइन किया तो वो गालिबन 14-15 या 15-16 साल के थे। उन्होंने कहा वसीम अकरम लैंकाशायर में खेल रहे थे। उन्होंने कहा उन्होंने मुझे एक किस्म का अपनी गार्डियनशिप के अंडर ले लिया और मुझे पहले फील हुआ कि क्यों ये कर रहे हैं, फिर मुझे समझ आई कि ये ज़रा कल्चरल पाकिस्तानियों की एक चीज़ है। जिस तरह उन्होंने शाहिद अफरीदी को अपनी पेट्रनेज में लिया जब वो टीम में आए और इसी तरह मुझे भी उन्होंने ग्रूम किया, उसका इफेक्ट ये हुआ कि फिर मैंने आगे जब मैं सीनियर हो गया तो जो अगले कुछ प्लेयर्स लैंकाशायर में आए 15-16 साल के, मैंने उनको गार्डियनशिप में लेना शुरू कर दिया। तो ये सब कुछ वहीं करना, यहाँ पे करने का कोई जवाज को मतलब यहाँ पे कर लें, कोई ऐसा आज ठान लें कि जी मैंने एक अच्छा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पाकिस्तान को बना के देना है, मैं उसकी गार्डियनशिप करूंगा। अभिषेक शर्मा नजर आ रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं, नजर नहीं आ रहा। आपने गार्डियनशिप का अल्फाज यूज किया, कितनी कौन सी एज में? 15-16 15-16 साल की एज। मैं फिर वही बात, मुझे बहुत से लोग इस चीज़ पे चिढ़ते हैं मेरी कि क्यों बात करता है अंडर 19 के। मैं भी एक्स क्रिकेटर्स के साथ शोज़ करता हूँ, मसला क्या अंडर 19 के साथ काम करते हुए? मसला मुझे पता है सबसे बड़ा ये फाइनेंशियल है, खुद मुख्तारी है कि जी मुझे ऑब्वियसली आप हेड कोच हो, आपको वो रेजिलियंस चाहिए होती है, बैठ के टेबल टॉक भी तो होती है ना, चाहे जो भी बड़े नाम आप ले रहे हो। मैंने बहुत सारा टाइम गुजारा है, मुझे आइडिया है। इनको अभी भी आप बैठ के कहो ना कि डॉक्यूमेंट दो ना कि काम आपने करना है अंडर 19 के साथ, आपका डॉक्यूमेंट क्या है कि जो ब्रेक डाउन है कि आपने करना कैसे काम, वो नहीं देंगे, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें हैं। दूसरा, जब आप कहते हो ना कि अंडर 19 के साथ आपने काम करना है, सबसे पहले पता है इनमें क्या बात आती है यार, उधर तो हमें फाइनेंशियल इश्यूज हैं और दूसरा इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा। किस सेंस में कि हमें जो उनसे डिसीजंस नहीं लेने दिए जाएंगे। हमारे जितने, मुझ समेत, मैं इस चीज़ का अपना भी कसूरवार कहता हूँ, मेरी आदत या किसी की भी आदत पता है क्या होगी, हम भागेंगे स्टारडम, पाकिस्तान नेशनल टीम क्यों लाइमलाइट में है। अच्छा, यहाँ मेरा आपसे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है। आप कह रहे हैं जी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, अगर आप मेंटोर्स को 50-50 लाख दे सकते तो आप अंडर 19 के कोच को नहीं दे सकते पाकिस्तान में? आप मेंटोर्स को, financial से ज्यादा आप ego- गरीब देखिए, क्रिकेट बोर्ड तो ego नहीं का- ego है ना, देखो। ego का मसला कि जी मैं सीनियर टीम के, मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ, मैं सीनियर टीम के साथ क्यों ना हूँ, मैं अंडर 19 बच्चों के साथ मैं क्यों काम करूँ? ये थोड़ा सा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक दो प्लेयर्स मैं खुद जानता हूँ, बड़े माशाल्लाह जाने माने लेजेंड है हमारे, तो उनका यही था, मैं किस तरह करूं बच्चों के साथ, ये बच्चे हैं, मैं इनके साथ किस तरह का। हालांकि उनको पता नहीं है कि बच्चों के साथ ही काम वही करना, एज है सीखने वाली। बच्चों के साथ ही काम करना आपकी सबसे बड़ी, मैं कहता हूं, सर्विस है फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान। अगर आप जितनी कम उम्र के अंडर 16 अंडर 19 आप इस प्लेयर को किसी पे काम करते हैं, इसका मतलब आपने अपना हक अदा कर दिया जिसके लिए आप मुल्क ने आपको इज्जत दी है। ये मुल्क है जिसकी वजह से आपको इज्जत मिली है। आप पाकिस्तान का नाम लेके चलें तो वो इज्जत आपने वापस अपनी यंगस्टर को देनी है, उनको आपने ग्रूम करना है। उस इज्जत का जो आप सर्विसेज हैं वो कन्वर्ट करनी है टुवर्ड्स यंग जनरेशन। बिल्कुल, वुमेन्स क्रिकेट की तरफ आपको ज़रूर अब लेकर चलेंगे, जहां पर वुमेन्स वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जारी है। गुवाहाटी में पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है जिसमें जनूबी अफ्रीका बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन पर इस वक्त है। 178 फॉर 3, 34.2 ओवर्स का खेल अब तक मुकम्मल हो चुका है। तमाम तर एक्शन आप बराह रास्त भी देख सकते हैं। और अगर आपको इस वक्त की परफॉर्मेंस बताएं तो लॉरा वुल्फार्ड बहुत ही ज़बरदस्त खेल रही हैं, 108 गेंदों का सामना कर चुकी हैं। शी इज़ ऑन 93 एट द मोमेंट, 12 चौके लगा चुकी हैं। इस ओवर में भी उन्होंने एक चौका लगाया और ड्रिंक्स का जो पानी का वक्फा हुआ उससे पहले भी वो एक ओवर में 10-12 रन जो हैं वो बना चुकी हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जारी है, इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।
बैक टू स्पोर्ट्स 360। ब्रेक से पहले आपको अपडेट दी थी आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के बारे में, जहां पर पहला सेमीफाइनल जारी है। जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम मध्य मुकाबले हैं। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा मेज़बान भारत के साथ। पहले सेमीफाइनल की कुछ बात कर लेते हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला तो ज़रूर किया। आई डोंट नो व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी, लेकिन इस वक्त जनूबी अफ्रीका अपनी पोजीशन को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तकरीबन 35.2 ओवर्स में देर नाउ 184 फॉर 3। जी सनामीर, बिल्कुल बीच में बड़ा अच्छा कमबैक इंग्लैंड ने किया भी है। 3 बड़े जल्दी खिलाड़ियों को आउट किया, एनाका बोश और सुनेलिस और ब्रिट्स को। लेकिन क्योंकि अगर आप देखें मैराथन कप वंस अगेन अपनी सीनियरिटी दिखा रही है, लॉरा कप्तानी प्रॉपर है, कैप्टन्स नॉक खेल रही हैं। और बहुत दफ़ा साउथ अफ्रीका जो है वो सेमीफाइनल में 2 दफ़ा तो पिछले वर्ल्ड कप्स में इंग्लैंड से ही हारा है और उसके अलावा फाइनल में जाके भी हारा है। तो ये टीम में बहुत ज़्यादा हंगर है जो मैंने देखा है वहाँ पर। ये लिफ्ट करना चाह रहे हैं ख़ास तौर पे मैरिजन कैप के लिए, जो कि बहुत अरसे से साउथ अफ्रीका को सर्व कर रही हैं। तो मैं ख़ुद भी चाहती हूँ कि साउथ अफ्रीका ज़रूर आगे जाए। और वही बात है उनकी फ़िटनेस की, अगर आप बात करें उनके स्ट्रक्चर्स की बात करें। लॉरा वोल्फार्ड जो है ये स्कूल क्रिकेट का प्रोडक्ट है, वहाँ से आई थी। 17-18 साल की उम्र में इन्होंने एज अ बैटर डेब्यू किया था। इतना आसान नहीं होता आप एज अ बैटर इस एज में डेब्यू करना। तो अब वो फ़ायदा उनको हो रहा है कि अभी भी मेरे 23-24 या 25-26 मतलब मिड 20s में से ज़्यादा नहीं है वो प्लेयर, और इतने उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। तो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं अब तक, पर स्कोर ज़्यादा करना पड़ेगा। 270-280 तक जाएं तो फिर ये इंग्लैंड को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि आज इन्होंने एनाका बॉश जो जल्दी आउट होगी, 0 पे आउट होगी, उनको खिलाया क्लास की जगह। और क्लास इनके लिए बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही थी, तो एक बॉलर को बिठा के इन्होंने बैटिंग ऐड की है। तो अब इनको वो एक्स्ट्रा रन 20-30 रन अपनी बैटिंग से करने पड़ेंगे ताकि इंग्लैंड को चैलेंज कर सकें। अच्छा इंटरेस्टिंग है कि इसी इंग्लैंड के खिलाफ आपको याद हो कि वर्ल्ड कप का पहला मैच बुरे तरीके से हारे, वन साइडेड, लेकिन व्हाट अ रिमार्केबल कमबैक, पूरे वर्ल्ड कप में टेबल टॉप किया। बिल्कुल 69 पे ऑल आउट हो गए थे। लिंजी स्मिथ ने ऊपर से इनको विकेट्स लेके दी थी और यही रिमार्केबल परफॉर्मेंस रही। और इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट ऑब्वियसली लॉरा एज अ कैप्टन तो जाता है, पर नडीन डी क्लार्क जो 2-3 इनिंग्स उन्होंने नीचे से खेली, ख़ास तौर पे जो इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने इनिंग्स खेली थी, वो मैंने शायद वुमेंस क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर में इस तरह का चेज़ करते हुए कभी भी नहीं देखा, और इस तरह के हाई प्रेशर गेम के अंदर। तो ऐसा नहीं कि उनके पास 1 से 2 मैच विनर्स हैं, उनके पास अब 5 से 6 मैच विनर्स हैं, और अभी इसमें शबनम इस्माइल नहीं है। तो उसके बावजूद ये टीम इतनी ज़बरदस्त खेल रही है, तो बड़ा अच्छा लगता है। इन प्लेयर्स के साथ हमने खेला भी है, इस टीम को हमने हराया भी है, बट इनकी ग्रोथ और हमारी ग्रोथ में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है वो राइट इन्वेस्टमेंट्स का। इनकी लड़कियां जाके लीग्स खेलती हैं, वो बहुत बड़ा फ़र्क है, और रिटेंशन ऑफ राइट सीनियर प्लेयर्स, और जो ट्रांजिशन है वो सोच समझ के करने वाली है। तो वो सब चीज़ें इन्होंने ठीक की हैं, हम वो ठीक नहीं कर पाए, तो इसलिए हम लोग जो है वो नहीं जीत पाए कोई भी मैच। तमाम तरह रिएक्शन आप राह रास्त देख सकते हैं पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स पर। हम आपको अपडेट तो ज़रूर करते रहेंगे, लेकिन आई थिंक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोमेंट है। पता नहीं क्यों लगता है कि शायद अब जनूबी अफ्रीका का दौर चल पड़ा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन भी बन गए, अभी अगर वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंच जाते हैं, जीत जाते हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त सी एक रस्म कायम हो जाएगी। लेकिन आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करे थे। थैंक यू वेरी मच अवैस, थैंक यू वेरी मच मोहित शाह साहब। प्रेडिक्शंस तो मैं ले लूँगा, आप तो शायद आई एम श्योर यू गोइंग विद साउथ अफ्रीका। आपने तो कह दिया आपने कोई साउथ अफ्रीका सिंपल। आपको भी लग रहा है सर साउथ अफ्रीका 300 अबव कंडीशन लगा दी मोहित शाह साहब ने। अब कल अपनी टीम पे खैर कंडीशन नहीं लगी थी ये वाली कि 194, लेकिन कंडीशन लगी। लेकिन थैंक यू वेरी मच टू ऑल 3 ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के जो सेमीफाइनल्स हैं और फिर फाइनल भी आप बराह रास्त पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, चाहे वो हमारा प्रोग्राम हो या हमारा खबरनामा हो। आपको तमाम तरह अपडेट्स पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर मिलती रहेंगी। जाने से पहले टीम स्पोर्ट्स 360 ने आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट बनाई है। ये मेरा बड़ा पसंदीदा खेल रहा है, मैंने बहुत खेला है व्हेन आई वाज इन कॉलेज। आप इसको ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइए, लेकिन मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Another payoff pitch. Hit hard to right field. Mookie Betts lays out. Oh my goodness, he caught it. Wow. बेसबॉल एक दिलचस्प और तेज रफ्तार खेल है जो ताकत और टीम वर्क का हसीन इम्तजाज समझा जाता है। तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो बेसबॉल की इब्तिदा 18वीं सदी में इंग्लैंड में होने वाले एक खेल राउंडर्स से हुई। 1846 में न्यूयॉर्क में पहला बाज़ाब्ता बेसबॉल मैच खेला गया, जिसे जदीद बेसबॉल की बुनियाद माना जाता है। 1876 में नेशनल लीग कायम हुई, जिसने बेसबॉल को एक मुनज़्ज़म और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा खेल बना दिया। वक्त गुजरने के साथ बेसबॉल अमरीका, जापान,
जनूबी कोरिया, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक और मैक्सिको जैसे कई दीगर ममालिक में बेहद मकबूल हुआ। बेसबॉल के बैनुल अक़वामी मुकाबले आलमी सतह पर बड़ी अहमियत रखते हैं। Swings and stings along on the right field. Wells backing up, turning, and that's gone. वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक की बात करें तो 2006 में मुनक्किद होने वाला ये टूर्नामेंट बेसबॉल का आलमी वर्ल्ड कप तस्वर किया जाता है। जापान ने 2006 और 2009 में ये टाइटल जीता, जबकि अमेरिका ने 2017 में पहली बार चैंपियनशिप हासिल की। Robertson's grounded to third base. Arenado's got it, and the U.S. has a WBC title. – 2023 में जापान ने दोबारा शानदार कारकर्दगी दिखाकर आलमी एजाज जीता। मेजर लीग बेसबॉल दुनिया की सबसे बड़ी पेशा वराना बेसबॉल लीग है, जो अमेरिका और कनाडा में खेली जाती है, जहां हर साल लाखों शायकीन इसके मैचेस देखने के लिए मैदानों का रुख करते हैं। More cracks at Akshay Moray. Can he reserve it for the third? Rodriguez knocks down a hot liner. It's off the glove. Moritaza's going to score, and Nonomiya's going to join. पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल की बुनियाद 1992 में रखी गई, जिसने खेल के फ़रोग के लिए नुमायां किरदार अदा किया। 1995 में पाकिस्तान ने एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप में पहली बार शिरकत की। 2004 में पाकिस्तान ने वेस्टर्न एशियन बेसबॉल कप जीतकर तारीख रकम की। 反而是让日本队的中外野手冯德林介在追球的时候，要追得比较。 2006 में पाकिस्तान ने वेस्टर्न एशियन बेसबॉल कप में जापान के बाद दूसरा नंबर हासिल किया। 上来都是以直球为主，所以你看到扎基尔其实把自己的击球 timing。 कराची, गुजरांवाला, सवाबी और मुल्तान में बेसबॉल के तरबियती मराकज़ कायम हैं। पाकिस्तान की टीम ने मुख्तलिफ एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप्स और साउथ एशियन गेम्स में हिस्सा लिया और कई तमगे जीते। Pakistan 12, India nothing. Day 2 wraps up at the Baseball United